سارا دن وہ بے چینی سے رات کے ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد ساجد صاحب نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب جو آپ نے ہمیں اس وقت یاد کیا؟ انہوں نے گہری سانس بھر کر گویا انہوں نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے ان کے سوال کو نظر انداز کیا اور دیوار کی طرف دیکھ کر بات شروع کی۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے بچوں کو بھی اس راز کے بارے میں بتا دیا جائے جس سے ان کو آج تک بے خبر رکھا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ماجد میرا چھوٹا بھائی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ نور رفت کی چھوٹی بہن زکیہ اور شمع بھی اسی یونیورسٹی پڑھتے تھے۔ زکیہ، نور، رفت اور احتشام ہمارے دور کے چچا اور پوپو کے بچے تھے اور اسی شہر میں رہتے تھے۔ ان سب کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ان سب کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ ماضی میں کھو گئے۔ یار تم کیوں ناراض ہو رہی ہو مجھ سے؟ ماجد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ کب سے اس سے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وہ تھی کہ وجہ بتانے کی بجائے چپی اختیار کیے ہوئی تھی۔ اسے اس کی چپی گل رہی تھی۔ اب کہ اس کے جھنجھلا کر پوچھنے پر اس نے اپنا کپل توڑا۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم وجہ؟ اس نے کڑتے اور اسے پوچھا۔ یہ حد ہو گئی، اس نواب کو وجہ ہی نہیں معلوم۔ اس نے بے بسی سے نور اور شمع کو دیکھا جس پر انہوں نے کندھے اچکائے، یعنی وہ اسے نہیں بتانے والی تھی۔ یار مجھے نہیں معلوم تم کیوں ناراض ہو۔ اچھا جی، تو پھر جب وجہ معلوم ہو جائے تو مجھ سے بات کرنے آنا۔ اگر ایسے میرے پاس آئے تو تمہارا یہ بوتا شریف تپڑوں سے لال کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹختی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے پیچھے ہی نور اور شمع بھی بھاگی۔ ان کے جانے پر وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پیر کر رہ گیا۔ کلاس لینے کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے کینٹین چلا آیا۔ اس نے کافی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اب کہ اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے ذکی کہا کہ شاید وہ اس سے اس بات پر ہی جھگڑا کرے، لیکن اس نے اپنی چپ نہیں توڑی۔ اس نے خاموشی سے سارا کیچپ اس کے منہ پر مل دیا۔ اس نے اس کا منہ تھپڑوں سے تو نہیں لیکن کیچپ سے ضرور لال کر دیا تھا۔ اب کینٹین پر سبھی اس کی شکل دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ ایک غصے بری نظر سب پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ شمع جو اپنے بھائی کی حالت پر ہنس رہی تھی اس کے غصے سے جانے پر پریشان ہوئی۔ زکیہ، یار بھائی غصہ ہو کر چلے گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ جب میں نے اسے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ بغیر وجہ جانے میرے پاس آیا تو میں اس کا چہرہ لال کر دوں گی۔ اب وہ میری مرضی کہ میں تپڑ سے کروں کہ کیچپ سے۔ پہلی بات اس نے سیریس جبکہ دوسری اس نے کیچپ کی طرف اشارہ کر کے شرارت سے کی۔ یار ویسے شکل دیکھنے والی تھی ماجد کی۔ نور نے اس کی شکل امیجن کرتے کہا۔ ظاہر ہے بھائی جب دی گریٹ زکیہ کی نظر کرم ہو تو شکل دیکھنے والی ہی ہوتی ہے۔ اس نے ہنس کر نور کے ہاتھ پر تالی ماری۔ چلو اب تم اپنے بھائی کی چمچی نہ بنو، ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہو۔ شمع کو کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر اس نے پہلے ہی اسے وارن کیا۔ اچھا بھی بنو نہیں کہتی وہ کچھ اپنے بھائی کے دفاع میں۔ اب چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ نور نے شرارت سے کہتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھی بانو مت کہو، زہر لگتے ہو مجھے تم سب۔ جب تم مجھے بھی بانو کہتی ہو دیکھنا اب میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ کہ تم یہ لفظ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گی۔ وہ پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولی۔ اس کے ارادے جان کر وہ سرپٹ بھاگی۔ وہ بھی پانی کی بوتل لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ شمع نے ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو زکیہ پلیز میں معافی مانگتی ہوں تم سے لیکن یہ بوتل پھینک دو، اس نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر اس سے کہا اور اسی اثنا میں اس کی ٹکر یونیورسٹی کے خوبصورت اور امیر لڑکے سے ہوئی۔ زکیہ بھی اس کے ٹکرانے پر روک گئی۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے معافی مانگی کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ اٹس اوکے۔ مصطفیٰ جو اس کے اپنے سامنے ہونے پر یقین کر رہا تھا اس کے سوری بولنے پر جلدی سے بولا۔ اٹس اوکے مس نور، ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کے نرم لہجے پر اس نے سر اٹھایا تو بے ساختہ اس کی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں سے ٹکرائی۔ نور نے گڑبڑا کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ مسکرایا۔ او بھائی صاحب، میری دوست کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تم اسے دیکھ کر مسکراتے جاؤ۔ وہ جو کب سے ان کے پیچھے کڑی تھی آگے آئی۔ اس کے ایسا کہنے پر نور نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ان پر لائن نہیں مار رہا تھا۔ او مطلب تم مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جی، وہ نہ سمجھی سے صرف جی ہی کہہ پایا۔ سوری مصطفیٰ، یہ ایسی ہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ ماجد جو کہ اسے ڈھونڈ رہا تھا اسے کسی کے ساتھ جھگڑتے دیکھ کر اس طرف آیا۔ اس نے پہلے اسے چپ کروایا اور پھر مصطفیٰ سے سوری کی۔ کوئی بات نہیں،
ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ مصطفیٰ نے بھی مصافحہ کیا۔ نور تو شرمندگی کے مارے سر ہی نہ اٹھا سکی۔ وہ ان دونوں کو لیے توڑی ہی آگے بڑھا تھا کہ وہ واش روم کا بہانہ بنا کر واپس اسی جگہ آئی۔ سنیے، اس نے اسے آواز دی۔ جی آپ نے مجھے کہا؟ جی بولیے، کچھ رہ گیا تھا جو آپ نے دوبارہ یہاں چل کر آنے کی زحمت کی؟ اس نے شرارت سے کہا۔ جی مجھے کہنا یہ تھا کہ میں صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک شریف انسان ہے، لیکن ایک شریف انسان کو بھی تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی کہنا تھا کہ بیسٹ آف لک۔ اس نے شان بے نیازی سے کہتے اسے وش بھی کیا۔ بیسٹ آف لک کس لیے؟ ارے آپ میری دوست سے محبت کرتے ہیں تو اسے پروپوز کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے، اور سب سے زیادہ تو اسے ساری زندگی جینے کے لیے۔ اس نے آرام سے اس کے سر پر دھماکہ کیا اور وش کرنے کی وجہ بتائی۔ وہ تو اس کے انکشاف پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے جب اس سے پوچھا تو اس کے لہجے میں بھی حیرت کا عنصر تھا۔ دی گریٹ ذکیہ ہے ہی انٹیلیجنٹ، اس کو سب ہی معلوم ہوتا ہے، بس لوگ ہی میری قابلیت کو نہیں مانتے۔ اس نے ہاتھ نچا کر کہا۔ جی وہ تو آپ کے انکشاف پر مجھے پتا چل ہی گیا ہے کہ آپ کتنی انٹیلیجنٹ ہے۔ ویسے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ کی دوست سے محبت کرتا ہوں، جبکہ میں نے تو آج تک انہیں مخاطب تک نہیں کیا؟ وہ ایسے میرے ہونے والے جیجا جی، ایک روز بائی چانس میں نے آپ کو پلر کی اوٹ سے نور کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب آپ اسے اپنی بدقسمتی سمجھے یا پھر میری خوش قسمتی کہ میں نے اس دن کے بعد سے اپنے ارد گرد دھیان رکھنا شروع کر دیا، اور آپ کی محبت دونوں پکڑی گئی۔ اس نے مزے سے اپنا کارنامہ بتایا۔ تو سالی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو ذرا اپنی دوست سے چھپا کر رکھیے گا، کیونکہ میں یہ بات خود انہیں بتانا چاہتا ہوں۔ جی آپ بے فکر رہے جیجا جی، آپ کی یہ سالی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ یہ بات وہ سے تو کیا کسی کو نہیں بتائے گی، اور دی گریٹ ذکی اپنا وعدہ ضرور نبھاتی ہے۔ ہاں نہیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چلے اب میں چلتی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ سب میری گمشدگی کا اشتہار یونیورسٹی میں لگوا دے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اتنی دیر لگتی ہے کیا واش روم میں؟ اس کے کافی دیر سے آنے پر ماجد نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ شمع تم اپنے بھائی کو بول دو کہ اگر دوبارہ اپنا منہ لال نہیں کروانا چاہتا تو چپ ہی رہے۔ اور اسے کس نے کہا تھا کہ میرا ویٹ کرے؟ اگر اتنی ہی جلدی تھی تو چلا جاتا۔ اسے جواب دینے کے بجائے اس نے شمع کو کہا۔ وہ بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ کہہ تو شمع کو رہی ہے مگر سنا اسے رہی ہے۔ اس کے اس قدر شدید ناراضگی پر وہ اب تو یقینی طور پر پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس سے اتنی دیر تک ناراض نہیں ہوئی تھی، اور اگر زیادہ ہوئی بھی تھی تو اس سے ناک رگڑوا کر معافی بھی منگواتی تھی۔ لیکن اس دفعہ تو وہ یہ بھی نہیں کر رہی تھی، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اسے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا بھول ہو گئی اس سے جو وہ اس طرح سے اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ گھر جا کر بھی اس نے وقتاً فوقتاً اسے کال کی تھی، جسے اس نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب اس نے اس کی کسی کال یا میسج کا رپلائی نہیں کیا تو وہ دندناتا ہوا شمع کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو وہ اتنی زور سے دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ بوکھلائی۔ دروازے پر اس نے اپنے بھائی کو غصے میں دیکھا تو اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ اس کا بھائی کیوں اس قدر غصے میں ہے۔ دیکھو شمع، آرام سے بتا دو کہ وہ کیوں ناراض ہے مجھ سے، اور سچ سچ بتانا، اور یہ تو مجھے مت ہی کہنا کہ اس نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ اس نے غصے سے چبا چبا کر کہا۔ آئی ایم سوری بھائی، لیکن اس نے سچ میں مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گی۔ اس نے بے چارگی سے وجہ بتائی۔ اپنے بھائی سے زیادہ تو وہ بے بس تھی۔ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف جان سے پیاری دوست تھی۔ بھائی آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ وہ اس کا جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے پر اس نے بے بسی سے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑا اور ذکیہ کو کوسنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پستی تھی۔ ساری رات اس نے بے چینی سے گزاری۔ بے چینی کے ساتھ ساتھ اسے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن افسوس وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ساری رات اس نے اسموکنگ کرتے گزاری۔ ذکیہ بھی اس کے کال اور میسیجز کا رپلائی نہ کرنے پر دکھی تھی، لیکن پھر وہ پل یاد کر کے دکھ پر غصہ حاوی ہو جاتا۔ صبح وہ شمع کا انتظار کیے بغیر یونیورسٹی چلا گیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھی گپے ہانک رہی تھی کہ وہ بھی ادھر ہی آ گیا، اور بغیر کسی کو سمجھنے اور بولنے کا موقع دیے وہ اسے بازو سے پکڑتا پارکنگ ایریا میں لے آیا، اور غصے سے اسے اپنے اگنورنس کی وجہ پوچھی۔ وہ تنگ آ گیا تھا کل سے اس کی اگنورنس برداشت کرتے کرتے۔ وہ پہلے نرمی سے ہی اسے پوچھتا رہا، لیکن اب اسے بھی غصہ آ گیا۔ اگر وہ سیر تھا تو وہ بھی سوا سیر تھی۔ اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس سے بھی زیادہ غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھو ذکیہ، میں کل سے برداشت کر رہا ہوں تمہاری حرکتوں کو، اس لیے شرافت سے مجھے بتا دو اس سب کی وجہ۔
ورنہ مجھ سے کسی بلائی کی امید نہ رکھنا۔ اس نے اسے وان کیا۔ او اچھا، تو اب یہ زمانہ آ گیا کہ تم مجھے دی گریٹ زکیہ کو دھمکی دو گے؟ ہاں نہیں تو، اس نے ہاتھ جلا کر غصے سے کہا۔ دیکھو زکی، آئی مین زکیہ، پلیز بتا دو۔ صحیح بات ہے، کل سے سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا ہوں، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے گورنے پر اس نے تصحیح کی۔ اب کہ اس نے نرمی سے التجا کی، وہ جانتا تھا کہ وہ غصے سے تو بالکل بات نہیں کرے گی، اس لیے اس نے نرمی سے ہی اس سے بات کی۔ تو تمہیں بالکل بھی نہیں پتا؟ اس کے نرم لہجے پر اس نے اپنی کل کی چپی توڑی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل تم اس باندری کی منہ والی ہانیہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ آخر اس نے تیلی سے بلی نکال ہی دی۔ اس کے کہنے پر اس کے دماغ میں جماکا ہوا، اور کل کا واقعہ اس کے ذہن میں فلم کی صورت چلا ہوا کچھ یوں تھا کہ ہانیہ، جو کہ اس کی کلاس کی لڑکی تھی اور شاید اس میں انٹرسٹڈ بھی تھی، وہ کل کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ ہانیہ چلتے ہوئے لڑکھڑائی۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ اس سے چند قدم دور تھا کہ اس نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا، اور شاید اسی وقت زکیہ بھی وہاں سے گزر رہی تھی اور اس نے سب دیکھ لیا، اور تب سے وہ اس سے ناراض تھی۔ او شٹ یار، تم کل سے اس بات پر ناراض ہو؟ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تمہارے لیے یہ کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے ہے۔ تمہارے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے معنی رکھتی ہے، کیونکہ تم میرے ہو، اور میں تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آئی سمجھ؟ اس نے شہادت کی انگلی اس کے سینے کی جگہ پر مارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ سب اتفاق تھا، وہ گر رہی تھی تو میں نے اسے بچانے کے لیے سہارا دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میں صرف اور صرف تم سے پیار کرتا ہوں، اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا یقین دلایا، اور اس نے اس کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ راضی ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی تصدیق چاہتا تھا۔ ہاں، نہیں ہوں اب ناراض، لیکن تم اب اس بندری سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہو گے۔ اس نے تصدیق کے ساتھ اسے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا نہیں جیسا تم اسے سمجھتی ہو۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی، اور چلو کافی دیر ہو گئی ہے، وہ لوگ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہاں چلو، تمہاری وجہ سے میں شمع سے بھی ناراض تھا اور اسے ملے بغیر ہی یونیورسٹی چلا آیا تھا۔ اب تم اسے کچھ نہیں کہو گے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اسے منع کیا۔ معلوم ہے مجھے۔ شکر ہے لیلا مجنوں کی جوڑی آ گئی۔ انہیں بیٹھتے دیکھ کر نور نے کہا، سوری گڑیا، میں کل غصے میں تھا۔ کوئی بات نہیں بھیا، اور مسکرائی۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے، یہ ایک نایاب اور خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اگر بہن بھائیوں پر جان لوٹاتی ہے تو بھائی بھی ان کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان وارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کی خوشی غم تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شکر ہے بھائی، آپ صحیح سلامت واپس آ گئے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا آج بھی آپ کا چہرہ لال ہوگا۔ وہ شرارت سے کہہ کر مسکرائی۔ ہاں، لیکن آج تپڑوں سے لال ہوتا نور نے بیک ٹکرا لگایا۔ کل کی حالت یاد کر کے وہ بھی ڈیڈو کی طرح مسکرایا۔ ارادے تو آج بھی اس کے نیک ہی تھے، لیکن میں نے ہی اپنا بچاؤ کر لیا۔ ہم کسی سے کم توڑی ہے؟ اس نے کال رکڑائے۔ ہاں جی، اسی لیے کل آپ کی ٹھیک ٹاک مرمت ہو گئی تھی۔ اچھا نہ چھوڑو بھی اب کل کی بات، رات گئی بات گئی۔ زکیہ کے کہنے پر اس نے بات ختم کرنی چاہی، اسے جواب دے کر وہ اسے دوبارہ ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تم دونوں لیلا مجنوں کے چکر میں، ہم نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں۔ نور نے دہائی دی۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ماجد کا موبائل بجا۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں گراؤنڈ میں ہی بیٹھا ہوں۔ ہاں، پیپل کے درخت کے رائٹ سائڈ پر۔ ٹھیک ہے۔ مختصر سی بات کر کے اس نے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ کون تھا یہ پوچھنے والی زکیہ تھی۔ وہ مصطفیٰ تھا، یاد ہے، جس کی کل ٹکر ہوئی تھی نور سے۔ وہ تھا، وہ بھی یہی آ رہا ہے۔ سر نے ہمیں پروجیکٹ دیا ہے اسی سلسلے میں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ میرے ساتھ ہی رہے، یعنی کہ ہمارے ساتھ۔ تو ہوپ سو کہ تم میں سے کسی کو برا نہیں لگے گا۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے، اس لیے میں نے بھی کوئی قباحت نہیں سمجھی، ورنہ میں خود ہی منع کر دیتا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں معلوم ہے تم کسی بھی ایرے غیرے کو ہم سے نہیں ملواؤ گے۔ سب نے زکیہ کی اس بات کی تاکید کی۔ ہاں، پروجیکٹ سے مجھے یاد آیا نور، سر سرمد بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی پروجیکٹ ملے گا جس میں ہمارے سینئرز کے ساتھ گروپس بنیں گے۔ شمع نے نور سے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی، زکیہ نے بھی کہا۔ ویسے تم لوگوں کو کب پروجیکٹ ملا؟ زکیہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی ملا ہے، اور جو بات ابھی نور کہہ رہی ہے یہی بات ہمارے سر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے والے گروپ میں جونیئرز بھی شامل ہو گئے، جن کا وہ کل بتائیں گے۔ اس نے سر کی بات یاد کرتے ہوئے بتایا۔ سچ میں؟
یعنی ہمارے ساتھ، زکیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کے جونیئرز یہ لوگ تھے، ان سب کے سبجیکٹ سیم تھے۔ او میڈم، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میڈم کہ ان کے بھی 2 سیکشن ہیں اور ہمارے بھی، اس لیے زیادہ خوش مت ہو۔ شمع نے اس کی خوشی پر پانی پھیرا۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی آ گیا۔ اس نے نور کو نظروں میں رکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مصطفیٰ بھائی، ویسے میں آپ کو بھائی بلا سکتی ہوں نا؟ زکیہ نے گرم جوشی سے جواب دیا اور ساتھ ہی پوچھ بھی لیا، جی ضرور، کیوں نہیں بہنا؟ اس نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ ماجد بتا رہا تھا کہ ابھی گروپس نہیں بنے، تو آپ لوگ ابھی سے اس پر کام کیوں شروع کر رہے ہیں؟ جب سر گروپس بنائیں گے تو کر لیجئے گا۔ وہ اس لیے بہنا کہ سر نے ہمیں پروجیکٹ بتا دیا ہے اور اس کے لیے 1 ہفتہ دیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے گروپ ممبرز جو جونیئرز ہوں گے تو کیوں نہ ہم آج سے کچھ ڈسکس کر لیں تاکہ کل جونیئر کو سمجھانے میں ہمیں آسانی ہو۔ او اچھا زکیہ، میں اور شمع کینٹین سے کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہی ہے، تو تم بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ بھوک کی ہلکی نور نے ان سب کو باتوں میں جڑے دیکھ کر کہا، میرے پاس تو آج پیسے ہی نہیں۔ اس نے نہایت معصومیت سے کہا، ایسے بولو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں لیکن آج کسی کی جیب سے کھانے کا دل کر رہا ہے۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا، وہ سب جانتے تھے کہ جب بھی اس کا کسی کی جیب خرچ سے کھانے کا دل کرتا ہے تو ایسے ہی کہتی تھی، آئی لو یو، تم کتنا جانتی ہو نا مجھے۔ اس نے اسے فلائنگ کس دی۔ یہ چچوراپن جو ہے نا، مجھ پر نہ جاڑا کرو اور اب شرافت سے بتاؤ کہ کس کے پیسوں سے اور کیا کھانا ہے۔ ماجد، اس نے پیار سے ماجد کی طرف دیکھا اور ماجد تو اس کے پیار سے بلانے پر نثار ہوتا۔ اسے اپنا بٹوا ہی پکڑا دیا۔ اس نے بٹوے سے پیسے نکال کر نور کو دیے اور اپنا، ماجد اور مصطفیٰ کا کھانا بھی خود ہی بتا دیا۔ ساجد تو اس کے پیار سے کہنے پر کچھ بھی کھا لیتا، اس لیے نہ بولا، لیکن مصطفیٰ تو نور میں ہی کھویا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا اور نہ ہی دکھائی، سوائے نور اور اس کی ہنسی کے۔ مصطفیٰ تو اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس سے خوبصورت ہنسی آج تک کسی کی نہیں سنی۔ وہ مسمراج سا اس کو ہنستے دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے دل نے شعر پڑا تھا، خدا کرے سلامت رہے کسی دعا کی طرح، ایک تو اور دوسرا مسکرانا تیرا۔ وہ کب کی جا چکی تھی لیکن مصطفیٰ اس کی ہنسی میں ہی کھویا ہوا تھا۔ ساجد موبائل پر لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس کا کارنر نوٹ نہیں کیا، لیکن زکیہ نے خوب نوٹ کیا۔ ارے مصطفیٰ بھائی نکل آئیے، اس کے خیالوں سے وہ جا چکی ہے۔ وہ اس کے نزدیک ہو کر آہستہ آواز میں کہا تو وہ جیم گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے بے فکر رہے مصطفیٰ بھائی، میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اور وہ کیا گانا ہے، پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا ہے کوئی چوری نہیں کی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسے زکیہ کی شرارتی آواز سنائی دی جس میں وہ باقاعدہ گانا گا رہی تھی۔ اس کی آواز آہستہ تھی لیکن پھر اسے ڈر تھا کہ کہیں ماجد سن ہی نہ لے۔ وہ جانتا تھا کہ ماجد اس کا بھائی نہیں کزن ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا تھا کہ نہ جانے وہ کیا سمجھتا۔ دیکھو بہنا، چپ کر جاؤ، وہ سن لے گا۔ اس نے بے چارگی سے ماجد کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، وہ بھی شرافت سے مان گئی۔ ماجد موبائل پر لگا ہوا تھا، لیکن جب زکیہ مصطفیٰ کی طرف جھکی تو اس کے سارے حسیات ان کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن وہ خود کو ایسے شو کروانے لگا جیسے اس کا دھیان ان کی طرف بالکل نہیں ہے۔ اسے جیلسی فیل ہونے لگی اور ساتھ ساتھ تجسس بھی کہ وہ تو اسے صحیح طرح سے جانتی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس سے رازداری میں کیا باتیں کر رہی ہے۔ لیکن تجسس کے آگے جیلسی سبقت لے گئی اور اس نے موبائل جیب میں ڈال لیا تاکہ وہ لوگ بس کر دے، کیونکہ وہ صرف اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا۔ تو ڈسکس کر لے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی حامی بھر لی۔ وہ دونوں تھوڑی دور ہو گئے اور ڈسکس کرنے لگے۔ ابھی وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ شمع ان کے پاس آئی۔ بھائی ہم لوگ لے آئے ہیں، اب آپ لوگ آ کر کھا لیں، بعد میں ڈسکس کر لیجئے گا۔ تو وہ دونوں بھی سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ نور لوگوں کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تو وہ لوگ چلی گئی اور اب پیچھے صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ دوبارہ سے ڈسکس کرنے لگے۔ گھر آ کر اس نے شاور لے کر ظہر کی نماز قضا ادا کی، کیونکہ ان کی کلاس کی وجہ سے اس کی ظہر کی نماز رہ جاتی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ کل کا ٹیسٹ تیار کرنے لگی۔ آدھا ٹیسٹ تیار کر کے اس نے فیس بک اوپن کی تو ماجد کی تصویر پوری آبتاب سے چمک رہی تھی۔ کالی شلوار قمیض پہنے وہ اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ کافی دیر وہ اس کی تصویر کو دیکھتی رہی جیسے اسے اپنی آنکھوں سے دل میں حفظ کر رہی ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے لب اس کی تصویر پر رکھے اور اپنی حرکت پر خود ہی شرما دی اور اس پر یہ شعر کمنٹ میں لکھ دیا، ریزہ ریزہ ہونا بنتا ہے میرا، اترا ہے میرے دل پر تیرا عشق مکمل۔ کمنٹ میں اس کا شعر پڑھ کر وہ جاندار مسکرایا اور اگلے ہی پلوں سے فون کڑکا دیا۔ اس نے فون کان سے لگا کر صرف کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اس کا کمنٹ پڑھ لیا ہے۔ وہ جتنی بھی اس کے سامنے ترخم خان بنتی تھی تو عورت نہ، شرم و حیا تو عورت کا زیور ہوتا ہے۔
تو شرمایا جا رہا ہے مجھ سے۔ اس کے شرمانے سے محظوظ ہوتے اس نے اسے چھیڑا۔ نہیں تو وہ بوکھلائی، اسے کیسے پتا؟ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتا کہ تم شرما رہی ہو؟ تو جانا میرے دل کے تار تمہارے دل سے جڑے ہیں۔ اس کی دلکش آواز کانوں میں پڑی تو وہ مزید بوکھلائی۔ اوہ، یہ تو میری ہر سوچ پڑھ لیتا ہے۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے اس نے بات بدل لی۔ تم کافی دن سے آئی نہیں ہماری طرف، بائی اور بابی بھی پوچھ رہی تھی تمہارا۔ ہاں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاں، تم اتنی بیزی رہتی نہیں، سارے پاکستان کے کام تو جیسے تمہارے ذمے ہے نا۔ پاکستان کے تو نہیں، البتہ گھر کے تو ہے نا، اور پھر پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ ویسے تمہیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم سے تو روز مل لیتی ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ساری عمر اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ لائن مار رہے ہو؟ حد ادب لڑکی، لائن نہیں مار رہا، اپنے دل کا حال بتا رہا ہوں، جو ہر وقت تمہیں دیکھنے کی چاہ کرتا ہے، تمہیں سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے، اور ہر وقت تمہارے نام کا ہی ورد کرتا رہتا ہے۔ اس کے اظہار پر وہ گہرا مسکرائی۔ ذکیہ، کافی دیر ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سننے کے بعد اس نے اسے پکارا۔ ایک سوال پوچھوں اگر تمہیں برا نہ لگے تو؟ تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ تم ہر سوال کا حق رکھتے ہو ماجد۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے تم باخبر ہو اور میں بے خبر؟ اس نے ایسے لفظوں کا چناؤ کیا جس سے اگر اسے برا لگنا بھی ہوتا تو نہ لگے۔ او ہاں، میں کیسے بھول گئی تھی اہم بات، مجھے تمہیں بتانی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کون سی اہم بات؟ وہ مسافر ہوا، وہ مصطفیٰ نہیں ہے تمہارا دوست؟ ہاں تو یہ کہ وہ ہماری نور سے محبت کرتا ہے۔ کیا لگا نہ شاک؟ اس کے کیا کو لمبا کھینچنے پر وہ مسکرائی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا نور کو پتا ہے اور اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ وہ شاک سے نکل کر جو بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ارے بریک پر پاؤں رکھو۔ ہاں رکھ لیا، میرا مطلب چپ ہو گیا۔ نہیں، اس نے نہیں بتایا اور نہ ہی نور کو پتا ہے۔ اس نے پہلے دن سے لے کر اس دن تک والی بات بتائی۔ مصطفیٰ اچھا لڑکا ہے۔ ویسے تمہیں کیوں لگا کہ کوئی بات ہے جس سے تم بے خبر ہو؟ پھر ساجد نے اسے گراؤنڈ والی ساری بات بتا دی تو تم شک کر رہے تھے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے جیلسی ضرور ہوئی تھی جب تم مجھ سے راز و نیاز کر رہی تھی۔